بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، قصص الانبیاء کی ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور ناظرین، سورہ القمر کی آیت نمبر 23 سے 32 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے، ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کون ہی جھوٹا خود پسند ہے۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرتے رہو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اور ناظرین، سورہ شمس کی آیت نمبر 11 تا 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں ایک نہایت بدبخت اٹھا تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر عاد اور سمود کا اکٹھا ذکر کیا ہے، مثلا سورہ برات، سورہ الفرقان، سورہ الابراہیم، سورہ صاد، سورہ قاف، سورہ نجم اور سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب کو ان دونوں امتوں کے حالات کا علم نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی کتاب تورات میں۔ ناظرین ذی وقار، کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب کو ان دونوں امتوں کے حالات کا علم نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی کتاب تورات میں ان کا ذکر ہوا ہے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں قوموں کے بارے میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو خبر دی تھی، جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 7، 8 اور 9 کا ترجمہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا، کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ ناظرین ذی وقار، اس سے ظاہر یہی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا حصہ ہی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کی ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں قومیں عرب سے ہیں اس لیے اہل کتاب ان کے حالات اچھی محفوظ نہیں رکھ سکے، اور نہ ہی انہوں نے اس کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا، اگرچہ ان کے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مشہور تھے۔ ناظرین ذی وقار، یہاں قوم سمود کے حالات و واقعات بیان کرنا مقصود ہے، وہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کیسے نجات دی اور ظالم قوم کو ان کے کفر و عناد اور مخالفت رسول کی وجہ سے کس طرح نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، ہم یہ بات پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ قوم سمود عرب سے تعلق رکھتی ہے اور یہ عادیوں کے بعد ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے سے پہلے لوگ عادیوں کے انجام کو دیکھ کر کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں عذاب علیم آ پکڑے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، یعنی ہم نے ان کے بعد تم کو خلیفہ اس لیے بنایا کہ تم عبرت پکڑو اور دیکھو کہ ان کا انجام کیسے ہوا، اور ان جیسے کام نہ کرو بلکہ ان کے خلاف عمل کر کے اپنا اچھا کردار اور نمونہ پیش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت بخشی کہ تم میدانوں میں محل تیار کرو اور پہاڑوں کو کھرید کر گھر بناؤ۔ فارحین کا مطلب ہے کہ مضبوط اور عمدہ محل بنانے میں ماہر۔ لہذا اس نعمت کا شکر ادا کرو، اچھے کام کرو، اس کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریز نہ کرو اور اس کی مخالفت سے بچو، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ اور ناظرین ذی وقار، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اسی انداز سے نصیحت فرمائی۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، سو خدا سے ڈرو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو، جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح سے کام نہیں لیتے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، پھر اسی زمین میں تم کو آباد کیا، یعنی اس نے پیدا کیا اور تمہیں زمین سے بنایا، پھر زمین میں تمہیں آباد کار بنا دیا، اور کھیتی اور پھل اور دیگر چیزیں تمہارے رہنے سہنے اور زندگی قائم رکھنے کے لیے تمہیں عطا کیں۔ وہی پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا ہے، اور وہی عبادت کا حقدار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بس اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اس سابقہ روش سے باز آ جاؤ اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ تمہاری عبادت قبول کرے گا اور سابقہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ میرا رب دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین ذی وقار، قوم نے جواب دیا کہ اے صالح، تو اس سے پہلے ہمارے لیے امیدوں کا مرکز تھا، یعنی اس پروگرام سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ تو عقل مند اور دانش مند ہے۔ اب یہ تمہارا پروگرام ایک عجیب نیا پروگرام ہے کہ تو ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا کہتا ہے اور بتوں کی عبادت سے روکتا ہے جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو۔ اس لیے تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں، اور جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے ہم اس کے بارے میں بڑے شبہ میں ہیں۔ ناظرین ذی وقار، صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اپنی رحمت سے اس نے مجھے نوازا ہے، اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ تم تو گھاٹے کے سوا مجھے کسی چیز میں زیادہ نہیں کرو گے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کے لیے نرم مزاجی، نرم گفتگو
اور عمدہ حوصلہ کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ یعنی تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر معاملہ اسی طرح ہے جس طرح میں کہتا ہوں اور جس کی طرف میں بلاتا ہوں وہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کیا عذر ہوگا؟ پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کون سی چیز بچائے گی، جبکہ تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ تو میرے لیے تمہارا یہ مطالبہ پورا کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو میرا فرض منصبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کام کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو تم یا کوئی اور مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے، اور نہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے میں مسلسل تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت پیش کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ ناظرین ذی وقار، قوم نے صالح علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ تو صرف جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تجھ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اور جادو کی وجہ سے تو اللہ کی طرف سے دعوت دیتا ہے اور دوسرے بتوں کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور تجھے کچھ علم ہوتا کہ تم کیا کچھ کہہ رہے ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔